बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत को सेशन जज ज़फ़र इकबाल की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया। कल ये फ़ैसला महफूज किया गया था और आज 11 बजे से कुछ मिनट पहले ये फ़ैसला अनाउंस कर दिया गया। अब शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने की वजह क्या है, वो वजह इस व्लॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले चंद अहम खबरें हैं। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के ख़िलाफ़ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो रुकन थे वो आज इलेक्शन कमीशन के 5 रुकनी बेंच के सामने सर पकड़ के क्यों बैठे, ये डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे और कुछ और भी खबरें हैं। तो इलेक्शन कमीशन में होने वाली इस समाअत से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन की जानिब से चेयरमैन PTI इमरान खान को, फवाद चौधरी को, असद उमर को 19 अगस्त के तौहीन इलेक्शन कमीशन के नोटिस जारी किए गए थे और आज यानी 30 अगस्त को उन्हें असालतन वकालतन जो है वो बुलाया गया था। यानी अगर इमरान खान और तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और असद उमर चाहें तो ज़ाती हैसियत में पेश हो सकते थे, लेकिन अगर वो चाहें तो अपने वकला के ज़रिए नुमाइंदगी को यकीनी बना सकते थे। तो आज इमरान खान की जानिब से पेश हुए थे अली बुखारी साहब और फवाद चौधरी की तरफ से पेश हुए थे उनके जो भाई हैं फैसल चौधरी। तो आज जब कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो फवाद चौधरी के वकील नहीं पहुंच सके, फैसल चौधरी, लेकिन इमरान खान साहब के वकील अली बुखारी कमरा अदालत में मौजूद थे। तो इलेक्शन कमीशन ने पूछा, जी बताएं, आपने जवाब जमा करवाया है, आपको 19 अगस्त को हमने तौहीन कमीशन का नोटिस जारी किया था। तो अली बुखारी साहब ने अदालत से कह दिया, इलेक्शन कमीशन की अदालत से कह दिया कि हमें मज़ीद जो है वो वक्त दिया जाए, 2 हफ़्तों का वक्त दिया जाए ताकि मैं जवाब जो है वो अदालत में जमा करवा सकूं। तो इस पर आज कोई इतना आसान नहीं लगा यानी तहरीक इंसाफ के इमरान खान के वकील अली बुखारी के लिए तारीख लेना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के अरकान की जानिब से कहा गया कि 19 अगस्त को आपको नोटिस किया और आज 30 तारीख़ है, तो इतने दिनों में तो आप तहरीरी जवाब दाखिल करवा सकते थे और अब आप 2 हफ़्तों का मज़ीद वक्त मांग रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने 2 हफ़्तों की जो मोहलत थी उसको तो मुस्तरद कर दिया और 7 सितंबर तक जो है वो जवाब जमा कराने का हुक्म दे दिया। इसी दौरान नाज़रीन, जब ये केस की समाअत मुलतवी हो रही थी तो फैसल चौधरी, फवाद चौधरी के वकील जो है वो भागते भागते, हाँफते हाँफते इलेक्शन कमीशन की अदालत में पहुँचे और उनकी जानिब से कहा गया कि, बल्कि इलेक्शन कमीशन ने जब देखा कि वो उनका सांस फूला हुआ है तो इलेक्शन कमीशन के जो सिंध के रुकन है निसार दुरानी, उनकी जानिब से कहा गया कि फैसल साहब आप बैठ जाएं, तसल्ली से पानी शानी पिएं, अपनी सांसों को बहाल करें, आप आराम करें, आप बैठ जाएं। तो फैसल चौधरी साहब इलेक्शन कमीशन के रुकन के कहने पे उनके सामने बैठ गए क्योंकि सांस फूला हुआ था। और फैसल चौधरी ने कहा, जी क्योंकि मैं हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में था, वहाँ पर जो आपका शोकास नोटिस है जो फवाद चौधरी को जारी किया गया था उसको हमने चैलेंज किया और पिंडी बेंच ने हमारे हक़ में फ़ैसला दे दिया है और इलेक्शन कमीशन को यानी आपको यह हुक्म दिया है कि 7 सितंबर तक जो है वो हमारे ख़िलाफ़ किसी किस्म की कोई हतमी कार्रवाई या हतमी फ़ैसला इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ठीक है, हमें नोटिस हुआ है तो हमारी तरफ से कोई हमारा वकील या नुमाइंदा वहाँ पर जाके पेश हो जाएगा, लेकिन मशवरा दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसल चौधरी को कि आप अपना वज़न कम करें। आपके साथ देखें इमरान खान साहब के वकील ठहरें, अली बुखारी साहब वो बड़े स्मार्ट हैं, तो आप अपना वज़न कम करें, एक्सरसाइज किया करें। तो फैसल चौधरी ने कहा, जी इलेक्शन कमीशन ने इतने नोटिस हमारी तहरीक इंसाफ को जारी कर रखे हैं, ये नोटिस की तादाद कम होगी तो हमारे लिए कोई वक्त निकलेगा और हम वर्जिश के लिए, एक्सरसाइज के लिए वक्त निकाल पाएंगे। लेकिन बहरहाल केस की समाअत को 7 सितंबर तक जो है वो मुलतवी कर दिया गया। और इससे पहले जो फवाद चौधरी साहब ने पिंडी बेंच से रिजू किया था, तो पिंडी बेंच में आपको मालूम है कि हफ्ते के रोज़ जो सेक्रेटरी जनरल है असद उमर साहब, उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रिजू किया था। सिंध हाई कोर्ट ने भी वही ऑर्डर पास किया था जो आज रावलपिंडी बेंच ने पास किया है कि जब तक ये दरख्वास्तें सिंध हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तब तक असद उमर के ख़िलाफ़, फवाद चौधरी के ख़िलाफ़ कोई हतमी कार्रवाई या कोई फ़ैसला यानी कोई एडवर्स ऑर्डर जो है वो पास नहीं करेगा। अब देखते हैं कि 7 सितंबर को जवाब क्या आता है, लेकिन सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को इस तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई को आगे बढ़ाने से नहीं रोका, यानी बेशक हतमी कार्रवाई से रोक दिया है, लेकिन ये एक कह रहे हैं कि अख्तियार अभी भी
الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ اس کیس کو فردر پروسیڈ کر سکتا ہے، حتمی نتیجے تک لے جا سکتا ہے، لیکن وہ نتیجہ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر سکتا۔ دوسری جو خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان کے سابق پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب، جنہوں نے کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا کہ ان کا جو نام ہے وہ سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے اور میں بیرون ملک جانا چاہتا ہوں، غیر قانونی غیر آئینی ایک ہتھ کنڈا حکومت نے استعمال کیا ہے۔ تو آج ان کی درخواست پر سماعت ہوئی، چیف جسٹس اطہر منیلا نے اس پر سماعت کی اور پیش ہوئے ان کی جانب سے قاسم ودود صاحب، جو کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہوا کرتے تھے۔ تو ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو نام ہے اعظم خان کا وہ غیر قانونی طریقے سے سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے کے لیے ڈالا گیا ہے۔ تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ کیا اعظم خان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، کوئی کیس رجسٹر ہے جس کی وجہ سے ان کا نام جو ہے سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے؟ تو قاسم ودود صاحب نے کہا کہ کوئی کیس نہیں ہے، صرف سیاسی انتقام ہے اور بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ تو چیف صاحب نے پوچھا کہ کیا اعظم خان بیرون ملک جانا چاہتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بالکل بیرون ملک جانا چاہتے ہیں۔ 25 اگست سے 25 ستمبر تک ان کی جو بینگ ایک اعلیٰ سرکاری ملازم، ان کی چھٹی بھی اپروو ہو چکی ہے، لیکن حکومت نے ان کا نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیا ہے۔ تو عدالت کی جانب سے وزارت داخلہ کو اور ساتھ میں ایف آئی اے کو نوٹس کر دیا گیا ہے اور کل 10:30 بجے سیکرٹری داخلہ سے کہا ہے کہ آپ اپنا کوئی نمائندہ مقرر کریں، انہیں آتھرائز کریں اور جو آ کے بتائے کہ اعظم خان کا نام جو ہے وہ کیوں سٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے۔ تیسری ناظرین خبر یہ ہے، شہباز گل کی ضمانت کیسے مسترد ہوئی، اس پر آنے سے پہلے ناظرین کل 31 اگست کو جو عمران خان صاحب کی ایک متنازع تقریر ہے جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی انیشیٹ کر رکھی ہے، شوکاس نوٹس کر کے 31 اگست کو عمران خان کو ذاتی حیثیت میں بلا رکھا ہے۔ تو ناظرین کل کی سماعت سے ایک روز پہلے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹار کی جانب سے ایک ضابطہ اخلاق جاری کیا گیا ہے اور اس ضابطہ اخلاق نے ناظرین صحافیوں کو، وکلاء کو جو اس کیس کو دیکھنا چاہتے ہیں، وٹنس کرنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، انہیں پریشان کر دیا ہے۔ ضابطہ اخلاق ناظرین ہائی کورٹ کے اسٹار نے یہ جاری کیا ہے کہ جو داخلہ ہے چیف جسٹس کی عدالت میں، جو 5 رکنی بینچ کل بیٹھے گا اور 2:30 بجے سماعت کرے گا، اس عدالت میں جو داخلہ ہے لوگوں کا وہ محدود کر دیا گیا ہے۔ یعنی تقریباً کوئی 40 سے 50 ہائی کورٹ کے رپورٹر ہیں، ان 40-50 رپورٹر میں سے صرف 15 کو اجازت ہوگی کہ وہ کمرہ عدالت میں جا کے اس کارروائی کو رپورٹ کر سکتے ہیں، وٹنس کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو وکلاء ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے یا ڈسٹرکٹ بار کے، وہ بھی 5 یعنی 5 اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اور 5 ڈسٹرکٹ بار کے، وہ عدالت میں جا کے اس کیس کو سن سکتے ہیں۔ اور جو اٹارنی جنرل آفس ہے اور اسلام آباد ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے، ان کے بھی مجموعی طور پہ 15 لوگ جو ہے وہ کل کی عدالتی کارروائی کو دیکھ پائیں گے، سن پائیں گے، وٹنس کر پائیں گے۔ اور جو عمران خان صاحب کی وکلاء کی ٹیم پیش ہوگی، اس سے متعلق بھی ریسٹرکشن لگا دی گئی ہے کہ وہ بھی ان کی تعداد بھی 15 سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو کل کیونکہ بڑا کیس ہونے جا رہا ہے اور کل جیسے کہ عمران خان صاحب پر پیمرا کی پابندی کے خلاف جو کیس کی سماعت چل رہی تھی، تو چیف صاحب نے جو ریمارکس دیے تھے، ان ریمارکس میں کچھ ریمارکس ایسے بھی تھے جس سے ایسا لگ رہا ہے کہ چیف صاحب جو ہے اس معاملے کو ایسے آسانی سے نہیں جانے دیں گے، معاملہ کسی کروٹ بٹھائیں گے۔ کیونکہ چیف صاحب نے کہا تھا، اطہر منیلا صاحب نے، کہ دیکھیں اگر تشدد ہوا ہے شہباز گل پر تو یہ بھی ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے کہ کسی کے اوپر پولیس کی کسٹڈی میں تشدد کیا جائے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ خاتون جج کو دھمکیاں دی گئیں، ایک خاتون کو دھمکیاں دینا یہ تو اور بھی ناقابل معافی ہے۔ تو یہ ریمارکس بھی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کل کی پروسیڈنگ میں کیا ہوتا ہے، کس طرح سے ساری جو کارروائی ہے اس کو سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اسٹار کی جانب سے ریگولیٹ کیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین امکان موجود ہے کہ آج الیکشن کمیشن میں تو عمران خان صاحب کے وکیل نے جواب جمع نہیں کرایا، لیکن جو توہین عدالت کیس میں خان صاحب کے وکیل ہیں حامد خان صاحب، وہ ہو سکتا ہے کہ کل کی سماعت سے پہلے تحریری جواب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروا دیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو ضمانت کیوں نہیں مل سکی، اس کی وجہ کیا نظر آتی ہے۔ کل ناظرین جو پروسیکیوٹر تھے راجہ رضوان عباسی، انہوں نے دلائل دیے اور میں نے گزشتہ روز کے ویلاگ میں بتایا تھا کہ انہوں نے بھی بڑی تیاری کر کے ساتھ بڑے تگڑے اور بڑے بھرپور قسم کے دلائل دیے۔ لیکن جو شہباز گل کے وکیل تھے برہان معظم صاحب یا معظم برہان صاحب، مجھے تھوڑا سا کنفیوژن ہو رہی ہے کہ معظم پہلے ہے یا برہان پہلے ہے، لیکن بہرحال انہوں نے اچھے دلائل دیے، وہ تیاری کر کے آئے تھے۔ لیکن ایک جو چیز جس کا وہ اعتراف کر گئے
اور جو وجہ نظر آتی ہے کہ شہباز گل کی درخواست ضمانت کو اس وجہ سے مسترد کیا گیا، انہوں نے کہا ایک اور بھی وجہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے، اس کے بیان سے کہیں غلط فہمی پیدا ہوئی ہے تو شہباز گل کو معاف کر دیں، شہباز گل معافی مانگنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ جو ایک دلیل ہے، یہ جس جرم پر، مبینہ جرم پر کیس بنا ہے کہ اداروں میں اکسانے اور بغاوت کا جو ہے وہ ترغیب دی گئی شہباز گل کی جانب سے، اس کا ایک طرح سے اعتراف کر لیا گیا ہے۔ اب یہ صرف معاملہ صرف شہباز گل کے وکیل کا نہیں کہ وہ عدالت کے سامنے ایسی بات کر رہے ہیں، یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ایسے ہو جاتا ہے۔ آپ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے بیانات نکال کے دیکھیں، آپ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کا، شاہ محمود قریشی کا، اسد کیسر کا، علی زیدی کا اور پرویز الہی کا، اور بھی بہت سارے رہنما ہیں، یہ تو جو مجھے یاد ہے میں نے آپ کو ان کے نام بتا دیے۔ ان سب لوگوں کی جانب سے یہی بیانات دیے گئے کہ شہباز گل کے سٹیٹمنٹ میں ایسا جملہ موجود ہے، ایسے سنٹینس موجود ہے جس سے یہ تاثر ملا، اور خان صاحب کا بھی ابھی کچھ دن پہلے کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ایسا تاثر ملا اپنا شہباز گل کے ایک جملے سے کہ وہ ادارے میں بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں، نیچے والے فوجی اہلکاروں کو، فوجی افسران کو اپنے ادارے کے بڑے افسران کے خلاف ابھار رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک سیکوینس ہے، ایک وکیل صاحب کا عدالت کے سامنے سٹیٹمنٹ ہو گیا، اور پھر پی ٹی آئی کے چیئرمین اور پی ٹی آئی کے رہنما کو جو بیانات ہیں، انہوں نے شہباز گل کی ضمانت کا جو کیس ہے اس کو کمزور کیا ہے، اور اسی وجہ سے اب شہباز گل کی جو درخواست ضمانت ہے، جو وجہ نظر آتی ہے، بظاہر تو یہی وجہ ہے کہ اسی وجہ سے ان کی ضمانت کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ لیکن بہرحال دیکھتے ہیں، ابھی بھی معاملہ ختم نہیں ہوا۔ شہباز گل کے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کا فورم موجود ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ان کے پاس سپریم کورٹ کا فورم بھی موجود ہوگا، تو الٹیمیٹلی اب وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اپیل دائر کریں گے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، اب اس کے لیے پھر آپ کو اور مجھے اپیل کا انتظار کرنا پڑے گا کہ اپیل ہائی کورٹ میں کب دائر ہوتی ہے اور اس پر پھر کیا فیصلہ آتا ہے۔ لیکن بہرحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اور جانے سے پہلے بتا دیں کہ ہمارے ساتھ یہ محسن اجاز صاحب بھی موجود ہیں اور یہ حسن ایوب صاحب بھی موجود ہیں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔